Allah gives her this right. The society unfortunately has taken away the right, but Allah has given you the right. So learn to fight for your rights, learn to stand up for yourself. اور اس میں ایک اور چیز جو دردناک چیز جو میں نے دیکھی ہے کہ لوگ فوراً کوٹ کر دیتے ہیں اللہ کے ناپسندیدہ ترین کاموں میں سے ہے ڈیورس. اوکے بے شک یہ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ جائز کام جو اس نے جائز قرار دیے ہیں ان میں سے ہے ناپسندیدہ ترین ڈیورس. یعنی اس کو ڈسکریج کیا گیا، انکریج نہیں ہے سچ کیا گیا بٹ ڈسکریج کیا گیا، جس کے لیے ظاہر ہے ہمیں پہلے سے ہی سوچ سمجھ کے اپنے لیے رفیق حیات چوز کرنا چاہیے. وہ ہم کرتے نہیں، بعد میں ہم یہ زبردستی کی اس میں ڈال دیتے ہیں کہ نہیں جی اللہ نے ڈیورس کو بہت سخت ناپسند کیا. اور اس میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کافی زیادہ حرام کام ہو رہے ہیں میرج میں، لیکن پھر بھی میرج چلانی ہے کیونکہ جی اللہ کو پسند نہیں ہے. جائز ہے لیکن اس کی جگہ ہم حرام کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی ایک کپل کی میں کاؤنسلنگ کر رہی تھی اینڈ دا وائف واز ٹاکنگ ٹو می اینڈ شی سیڈ کہ میں بہت سخت ہر وقت غصے میں رہتی ہوں، مجھے ابیوز کی وجہ سے میرے اینگر ایشوز ہو چکے ہیں، ہر وقت میں بچوں پہ بھی غصہ کرتی ہوں، خاوند پہ بھی غصہ کرتی ہوں، لیکن میرج میں نے چلانی ہے کیونکہ جی اللہ کو ڈیورس پسند نہیں ہے. تو اس پہ میں نے کہا کیا طلاق جائز ہے؟ شی سیڈ یس. آئی سیڈ اور غصے کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہیں، حرام ہے کہ نہیں؟ شی سیڈ یس. میں نے کہا تو حرام کام اب ڈیلی بیسس پہ کیے جا رہی ہیں اور جائز کام جو اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے ان سرٹن سرکمسٹانسز وہ آپ نہیں لے سکتی، بٹ حرام کام کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو حرام کام ہو رہے ہیں وہ آپ کو ویسے ہی پتہ ہے، جسٹ ٹو میک اے میرج سروائیو. سو گوئنگ بیک ٹو دیٹ اسٹوری کہ ان کی ڈیورس ہو گئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے آپ کے لیے چوز کیا حضرت زینب کو ٹو بی یور وائف، اور پھر ان کا نکاح ہوا ان کے ساتھ. اب اس میں ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بتاتے ہیں کہ میں وہ روایت وہ رسم ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیورس کہ اڈاپٹڈ سن کی مطلقہ سے نکاح جائز ہے، کیونکہ عرب میں یہ پریکٹس نہیں تھی. وہ اپنے اڈاپٹڈ سن کو ریئل سن کی طرح وہ اس کی ایکس وائف کو ٹریٹ کرتے تھے کہ وہ بھی حرام ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹریڈیشن روکنی تھی کہ نہیں، صرف سگے اولاد سگے بیٹے کی مطلقہ سے آپ کا نکاح جائز نہیں، لیکن اڈاپٹڈ سن کی مطلقہ سے آپ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ٹریڈیشن توڑنی تھی. پر اس میں آپ ایک ہڈن میسج دیکھیں جو کہ اتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کو ہم کمپلیٹلی اگنور کر دیتے ہیں کہ حضرت زینب واز اے وومن who fought, she took a stand for her happiness. She let everybody know I am not happy. I don't want to stay in this marriage. انہوں نے clearly یہ بات communicate کی ہوئی تھی کہ I am not happy. اگر جو ہم یہ بات عورتوں کو کہتے ہیں کہ تم ایک بری عورت ہو اگر تم میرج کو نہیں چلا سکتی تو تم ایک صحیح عورت نہیں ہو، ہم ان میں فالٹس فائنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر یہ بات ہوتی، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے ایسی خاتون کو پسند کیا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور نبی کی امت کے لیے کہ وہ امت کی ماں کہلائیں، تاکہ وہ یہ تربیت ہمیں سمجھ آئے. ماں سے ہم تربیت لیتے ہیں، تو ایز اے ڈاٹر آف دیٹ مدر واٹ تربیت ایم آئی گیٹنگ؟ آئی ایم گیٹنگ دا تربیت آئی شوڈ بی آنیسٹ، آئی شوڈ بی اوتھینٹک. میرا الہ وہ ہے جو اس نے کہہ دیا بس وہ میٹر کرتا ہے، باقی لوگ جو مرضی کہہ رہے ہیں مجھے وہ میٹر نہیں کرتا. اگر یہ میرج میرے دین میں میرے اللہ سے کنیکشن میں ایک رکاوٹ بن رہی ہے، میرا صرف وہ الہ ہے، یہ لوگ میرے الہ نہیں ہیں. دس از دا تربیت آئی ایم گیٹنگ. اور یہ مجھے پتا چل رہا ہے کہ اگر میں اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کروں گی تو میرا اللہ یہ پسند کرتا ہے، کیونکہ اس نے مجھے ایک ہیومن بینگ بنایا ہے، اس نے مجھے آٹونومی دی ہے، اس نے مجھے کہا ہے صبر، اس نے مجھے سکھایا ہے. صبر از پرسیویرنس، کسی چیز پہ ڈٹ جانا. کہ میں اگر ڈٹ کے کہوں کہ میرے رائٹس کا میرے حقوق پامال ہو رہے ہیں، میں یہ برداشت نہیں کروں گی، میں اس ابیوز میں نہیں رہوں گی، تو میرا اللہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. ہاں معاشرہ سپورٹ نہیں کرتا، لیکن معاشرہ تو میرا خدا ہے ہی نہیں، پھر مجھے کیا فکر ہے اس بات کی؟ میرا خدا جو کہ پوری دنیا چلا رہا ہے، پوری کائنات چلا رہا ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، اس کو ہر چیز کا اختیار ہے، اور میرا رب بھی وہی ہے. رب کا مطلب ہے پالنے والا. میری ضروریات کا خیال بھی وہ رکھے گا، چاہے یہ دنیا مجھے ٹھوکرے مارے، مجھے چھوڑ دے، مجھے برا بھلا کہے. رزق دینے والا بھی وہی ہے، عزت بیزتی دینے والا بھی وہی ہے. جب اس کے اوپر ایمان لائی تو پھر ان لوگوں کی کیا ویلیو ہے؟ سو آئی وانٹ یو ٹو تھنک اباؤٹ دس کہ ہم اپنی خواتین کے ساتھ کیا کرتے ہیں. نکاح کے ٹائم پہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام لڑکی کو حق دیتا ہے کہ وہ اگر طلاق لینا چاہے وہ لے سکتی ہے،
پر اس کے اوپر ہم اس وقت کاٹے مارنے لگ جاتے ہیں کہ اس اچھے خوشی کے موقع پہ طلاق کی بات کیوں کرے. یہ فضول بے وقوفوں والی باتیں ہیں. اللہ بے وقوفی کو پسند نہیں کرتا. اسلام ایک بہت وائز اور بیلنس والا ریلیجن ہے. جہاں نکاح زندگی کا ایک عنصر ہے وہاں طلاق بھی ہے, ہو جاتی ہے. دو بہت اچھے لوگ, جیسے کہ میں نے آپ کو اگزامپل دیا حضرت زید کا, حضرت زینب کا, دونوں بہترین لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر دیا حضرت زینب کو ان کی سچائی کا, ان کے سٹرونگ کیریکٹر کا, کہ ان کو حضرت زید سے کہیں بہتر کیریکٹر کے مالک, دنیا میں سب سے بہترین کیریکٹر کے مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیا. This is the reward she got from اللہ تعالیٰ for being true to herself and only keeping Allah as her God. So لڑکی اگر یہ چیز اسلام میں انکریج کی گئی ہے, کیونکہ دیکھیں نکاح, اسلام نکاح کو کیسے ریکگنائز کرتا ہے کہ it is basically the first social contract that human beings had. It was supposed to be conducted with wisdom. کہ پہلے آپ نے دیکھا دو فریق ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک چل سکیں گے کہ نہیں, ان کی طبیعت ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے کہ نہیں, یعنی ایز پیرنٹس, ایز فیملی you try to make the best decision, اور پھر آپ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ میرج چلے گی کہ نہیں, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں. لہٰذا you have to make sure that everybody, all parties are protected. زیادہ تر لڑکی پروٹیکٹڈ نہیں ہوتی. اسلام نے تو اس کو پروٹیکٹ کیا ہے. وہ بالکل اپنی شرائط رکھوا سکتی ہے نکاح نامے میں کہ یہ میری شرط ہے. فار ایگزامپل, I don't want to work, I want to have a maid, I want this, I want, these are her شرائط. اگر وہ کام کرنا چاہتی ہے. میرے پاس کتنے کیسز آئے ہیں, لڑکیاں سوئسائڈل ہو گئی ہیں because they were passionate about their career, اور انہوں نے پہلے بات بھی کی کہ میں شادی کے بعد کام کرنا چاہتی ہوں. خاوند نے کہا ہاں بالکل یہی ہوگا, کوئی بات نہیں. جیسے ہی شادی ہوئی, اب I own you, you are my property, I'm not going to give you permission to work. اور بہانہ کیا لگایا, اللہ نے کہا ہے کہ خاوند اگر پرمیشن نہیں دے گا تو پھر عورت کو پرمیشن نہیں. بے شک یہ بات صحیح ہے, لیکن پہلے اس نے آپ سے ایک بات کلیئر کی تھی. آپ نے جھوٹ بولا, ایک ریلیشن شپ جھوٹ کے اوپر بیس کی. اگر آپ نے جان بوجھ کے یہ جھوٹ بولا, کبھی کبھی حالات بھی چینج ہو جاتے ہیں, وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے. جھوٹ بول کے کہ اس کو ایک دفعہ میں قابو کر لوں, اس کے بعد پھر میں اپنی مرضی چلاؤں گا. This is not allowed in Islam. Now she has the right to divorce you. She can leave you because you are basically breaking one of the covenants. جو اگریمنٹس تھی وہ آپ نے بریک کر دی. آپ ایک بزنس کانٹریکٹ کو دیکھیں, کیا اس طرح کی کبھی کوئی چیز چلے گی؟ اگر آپ نے جاب کے کانٹریکٹ میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی یہ رسپانسبلٹیز ہیں, ان رسپانسبلٹیز کو فلفل کرنے کے عوض آپ کو یہ تنخواہ ملے گی, اینڈ ایز این امپلائی یو ہیو سچ اینڈ سچ اینڈ سچ رائٹ. جب دونوں فریقین میں سے کوئی اپنی وہ بریک کر رہا ہے اور بار بار بریک کر رہا ہے, دی ادر پارٹی ہیز دا رائٹ ٹو بریک دا کانٹریکٹ. So the same way marriage is a contract. It is an agreement of understanding. Of course, اللہ چاہے تو یہ کانٹریکٹ زندگی بھر چلے, اور ہماری خواہش تو یہی ہوتی ہے. لیکن اس میں جو کنسیڈریشنز ہیں, جب وہ بریک ہوں گی تو پھر اگلا شخص ریزنٹمنٹ میں جائے گا, دکھ میں جائے گا, تکلیف میں جائے گا. پر آپ اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ایک پرفیکٹ وائف کی طرح آپ کو ابھی بھی خوش رکھے, آپ کی فیملی کو بھی خوش رکھے. اینڈ وائی شی کمپلیننگ, شی شوڈ بی ہیپی. جو شروع میں انہوں نے باتیں کہی تھی ان کا آپ نے لحاظ نہیں کیا, تو دین یو ڈونٹ آنیسٹلی ڈیزرو ٹو بی ان دا میرج ود ہر, بیکاز یو آر بریکنگ دا کانٹریکٹ. اینڈ ناؤ دا گرل, دا وومن, دا وائف ہیز دا رائٹ ٹو واک آؤٹ آف دس میرج. Allah gives her this right. The society unfortunately has taken away the right, but Allah has given you the right. So learn to fight for your rights, learn to stand up for yourself. This is what we need to teach our younger generation. اس سے دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ اس سے معاشرے میں بیراو روی ہوگی, طلاقیں ہوں گی. نہیں ہوں گی. اس سے men will be forced to recognize کہ stop behaving like immature teenagers, stop acting like you own the world, stop acting like your wife is your property, treat her with respect, otherwise she's going to leave you. You know, if you have a right to be happy, she also deserves to be happy in this marriage with you. So mardon ko, they will be forced to learn responsibility, and responsibility is a beautiful thing. بیوی کو بھی ایک بیلنس طریقے سے اپنی رسپانسبلٹی اور اپنے رول کو نبھانے کی سمجھ آئے گی. جب دونوں لوگ اپنا رول اس طریقے سے نبھائیں گے جس کا اس نے حکم دیا ہے, تو یقین کریں نہ صرف یہ کہ ایک بیلنسڈ میرج ہوگی, بٹ اللہ تو کہتا ہے جو اپنا رول نبھا رہا ہے, جس طرح سے میں نے کہا ہے, وہ ہر لحظہ عبادت میں ہے. تو آپ کو اتنی زیادہ عبادت کا بھی ثواب مل جائے گا, اور ہیپینس بھی انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آئے گی.